السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ کے, ہمارے, ہم سب کے دادا رضی دادا. آج تو پشتون لگ رہے ہیں آپ. نہیں, ہم سارے ہی ہیں. ہم پنجابی بھی ہیں, ہم پشتون بھی ہیں, ہم سندھی بھی ہیں, ہم بلوچ بھی ہیں. یہ سہیل افریدی کی سالیڈیرٹی کے لیے اس کے ساتھ آپ نے کوئی اظہار یکجہتی کے لیے تو نہیں ٹوپی پہنی؟ نہیں, میں نے ان لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ ٹوپی پہنی ہے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بارڈر کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی, افغانستان میں بھی اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی, کہ ان کے غیر نمائندہ افراد, ان کے معاشرے کے کرمنلز, سمگلرز, موبائل چھین کے دوبارہ فروخت کرنے والے, ان کے نام کے اوپر ان پہ مسلط ہو گئے. اور وہ کچھ لوگ کر نہیں سکتے. اوکے, وہ پرامن لوگ, محنت کش لوگ, وہ کچھ کر نہیں سکتے. وہ اپنی زمین سے نکلتے ہیں, افغانستان سے نکلتے ہیں, خیبر پختونخوا سے نکلتے ہیں, دوسرے علاقوں میں جا کے ہارڈ جابز کرتے ہیں, مزدوریاں کرتے ہیں. وہ کچھ کر نہیں سکتے. ان کا کوئی بیمار ہو جائے تو وہ علاج کروانے کے لیے ان علاقوں میں آتے ہیں, کیونکہ ان کی علاج کے نام کے اوپر جو یہ ریاست ان کو پیسے دیتی ہے وہ یہ کرمنلز کھا جاتے ہیں. وہ آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ تو پڑھ لیا ہوگا, پشاور کے بڑے مشہور بچوں کے ماہر ہیں, بچوں کے امراض کے ماہر, اور انہوں نے پوسٹ کی ہوئی تھی کہ میں خیبر پختونخوا کی اندر موجود نظام صحت سے تنگ آ کر اب جا کے PKLI دوبارہ جوائن کر رہا ہوں. میں وہاں سے چھوڑ کے آیا تھا کہ میں یہاں پہ آ کے خدمت کروں گا اپنے لوگوں کی. تو ان کے نام کے ساتھ گنڈا پور بھی آتا ہے. اچھا, وہ بڑے پرومیننٹ ڈاکٹر ہیں میں شمار ہوتا ہے ان کا پاکستان میں بھی. پیٹ کے وہ کیا کہتے ہیں جی اس کو, امراض اطفال کے ڈاکٹر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دادا, ابھی آپ نے اسمگلرس کی بات کی, تو جہاں پر اسمگلرس کی بات ہو تو سہیل افریدی کا ذکر تو کرنا بہت ضروری ہے, اور اچکزئی صاحب کا بھی. اچھا ہاں ٹھیک ہے. تو ایسے ہی ذہن میں آ جاتا ہے, ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے, ایسے ہی ذہن میں آ جاتا ہے. ذکر ان کا کرنا چاہیے. کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے؟ ان کا پہلا دن تھا, CM بنے, وہ امتحان ان کا ایک شروع ہوا ہے, اس میں کیا رزلٹ نکلا؟ انہوں نے اب تک اپنے آپ کو کافی زیادہ خونق اور بونگا ثابت کیا ہے. یہ بزدار سے بھی کچھ 10 ہاتھ آگے. اچھا, یہ بزدار پلس 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 پلس. ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی, بزدار پلس 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 پلس, بزدار پرو میکس اور آگے کچھ کر, پرو میکس کا بھی سپر پرو میکس. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مثلا دیکھیے, آپ نے فرمایا کہ خان کو رہا کروانا آپ کی زندگی کا مقصد ہے. جی جی, ہاں جی, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم کسی اور کی مثال نہیں دیتے, ہم علی امین گنڈا پور کی مثال دیتے. ٹھیک ہے. علی امین گنڈا پور جب پنجاب حکومت کو الگ خط لکھتا تھا, کیونکہ عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی جو ہیں وہ حال مقیم اڈیالہ ہے. ہاں جی, الحمدللہ. اور اڈیالہ کی جیل جو ہے وہ پنجاب کے اس میں آتی ہے, جورسڈکشن میں. ٹھیک ہے. اور اسلام آباد کے مریض کہہ رہا ہوں, قیدی جو ہوتے ہیں وہ امانتاً وہاں پہ رکھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسلام آباد کے ٹھیک ہے. اور وزیر جیل خانہ جاتے ہیں کون پنجاب کے, مریم کے پاس ہے, وزیر جس کا کچھ وزارتیں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. جیل تھے, سوری, وزیر جیل خانہ جات مریم نواز شریف خود ہے. ٹھیک ہے, سپر CM انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو آپ ایک تو لکھتے ہیں چٹھی پنجاب گورنمنٹ کو, اور دوسری وفاق کو لکھتے ہیں جن کے وہ اپنا ہیں وہ قیدی ہیں, وفاق کے قیدی ہیں نا. اب اور اس کے بعد دونوں سے وربلی بھی کوآرڈینیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا وہاں کی بیوروکریسی کرتی ہے, ہمارا CM آ رہا ہے, اس کو پروٹوکول چاہیے, یہ وہ سارا کچھ. ٹھیک ہے. اب وہی سٹاف ہے جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہوتا. علی امین گنڈا پور کے جب اس طرح کا کام ہوتا تھا پہلے تو وہ کوآرڈینیشن کرتا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ صبح 9 بجے سے 10 بجے کے درمیان اڈیالہ پہنچا ہوتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور 9 بجے سے 10 بجے کے درمیان اڈیالہ پہنچ کے بیٹھ جاتا تھا, اور اس کو ملنے کی اجازت نہیں بھی ملتی تھی, وہ باہر موجود رہتا تھا. وکلاء اندر جاتے تھے,
ہمشیر خان اندر جاتی تھی جی وہ ان کا انتظار کرتا تھا. جب وہ ملاقات کے بعد اور وکلا عدالت میں پروسیڈنگ کے بعد واپس آتے تھے اور میڈیا کے ساتھ ٹاک کرتے تھے, وہ اس میڈیا ٹاک میں موجود ہوتا تھا. یہ میں آپ کو علی امین گنڈا پور کی بتا رہا ہوں. اور جب وہ سارے پرامن طور پہ منتشر ہوتے تھے تو وہ پھر جاتا تھا گھر, یا مطلب کہ خیبر پختونخوا ہاؤس, کے پی کے ہاؤس. یہ وہی گنڈا پور ہے جن کو لیما خان نے پر کرا دیا. ہاں جی, پر کرا دیا. ٹھیک ہے. اب موصوف جو ہیں انہوں نے دے رکھا تھا, ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن نہیں کی. ٹھیک ہے. اور پرائم منسٹر نے انہیں فون کیا, مبارکباد کا. انہوں نے کہا جی وہ میں نے آنا ہے. تو پرائم منسٹر نے کہا میں اسٹاف کو کہہ دیتا ہوں تو آپ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیجئے گا. اچھا ٹھیک ہے. تو اب ان کے اسٹاف کو ان کے اسٹاف کے ساتھ پوچھنا چاہیے تھا نا کہ سر وہ انہوں نے کہا ہے, نہیں پوچھا گیا. ٹھیک ہے. اچھا. اب موصوف شام کو 3 بجے وہاں پہ پہنچے اڈیالہ. جی. اور جا کے انہوں نے کھپ ڈال دی جیل کے گیٹ کے اندر, اور سیلفیاں شروع ہو گئی. نہیں, روک لیا, فلانے پہ روک لیا, ڈمکانے پہ روک لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. یہ ساری ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ کھپ ڈال دی. بھئی روک لیا تھا تو پھر جیل کے گیٹ تک کیسے پہنچا؟ اب وہاں پہ پہنچ کے انتظار کرتے رہے. انہوں نے کسی کو فون نہیں کیا کہ مجھے ملنے دیا جائے. وزیر داخلہ کو فون کیا جا سکتا تھا نا, منسٹر ہیں. جی ٹھیک ہے. اور رانا ثناء اللہ رات یہ زبان دے چکے تھے کہ ان کا ہم ریڈ کارپٹ استقبال کریں گے جب وہ تشریف لائیں گے. اچھا. تو انہیں فون کر کے کہنا چاہیے تھا رانا صاحب کتنے جی ریڈ کارپٹ استقبال میں آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. کسی سے رابطہ نہیں کیا. 2 گھنٹے انہوں نے بیٹھ کر یوٹیوبرز کو انٹرویو دیا وہاں پہ, سیلفیاں بنوائیں, اور وکلا ابھی تک باہر نہیں آئے تھے. ہمشیر خان ملاقات کے بعد باہر نہیں آئی تھی. موصوف 5 بجے نکل گئے. یعنی کہ لیما خان کو پروٹوکول دیے بغیر چلے گئے. جی, نورین خان کو پروٹوکول دیے بغیر. بیرسٹر گوہر نے ان کو مبارکباد دینی تھی, جو وہ مبارکباد جا کے انہوں نے پھر کے پی کے ہاؤس میں دی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. یہ وکلا نے مبارکباد دینی تھی اس کو چیف منسٹر بننے کی, تو موصوف مبارکباد وصول کرنے کے لیے موجود نہیں تھے. تو پھر یہ ان بیچاروں کو باقاعدہ ڈرائیو کر کے پی کے ہاؤس جانا پڑا کہ حضور ہم آپ کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے. اچھا. ٹھیک ہے. یہ موصوف کا پہلا انٹریکشن تھا گورنمنٹ والا, اور آرڈر انہوں نے ابھی تک ایک ہی جاری کیا, اور انہوں نے کہا کہ سنم کتھے ہوئے, سنم تیری قسم, نہیں سنم کتھے ہوئے. ٹھیک ہے نا, سنم نو کٹ کے لیا. ٹھیک ہے. انہوں نے آرڈر دیا جس کے اوپر انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی. جی ہم سوچ رہے تھے خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ کریں گے, انہوں نے کہا سنم کدھر. ٹھیک ہے. اچھا, پھر موصوف نے جو ہے ایک جو حرکت کی, جو پاکستان کا پرچم ہٹایا اپنے دفتر سے. جی. اور ہمیں قائد اعظم کی تصویر پہ اس لیے اعتراض نہیں ہے کہ اینگل دوسرا تھا. اس سائڈ پہ انہوں نے وہ تصویر جاری کرائی جس میں عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ فریم میں آ رہی تھی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. جبکہ دوسری طرف جو ہے قائد اعظم کی تصویر تھی. مطلب آپ کے ادھر آپ تصویر لگوا لیں کسی کی, اور قائد اعظم کی تصویر ادھر ہو, تو یہ اینگل آئے گا تو قائد کی تصویر نظر آئے گی, یہ اینگل آئے گا تو آپ کی وہ تصویر نظر آئے گی جو آپ لگوانا چاہ رہے ہیں. تو یہ والی تصویر جاری ہو گئی. لیکن جو ارد گرد ایک پاکستان کا اور ایک خیبر پختونخوا کا جھنڈا ہونا تھا, وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا ہٹا کے پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا دیا. ٹھیک ہے. اور موصوف نے اس کو جسٹیفائی ایسے کیا کہ یہ جو ہم 14 اگست کو جھنڈے لگاتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتا, ہم جو انڈیپینڈنٹ ڈے مناتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتا. اور ماما وہ انڈیپینڈنٹ ڈے منانا کوئی, میرا مطلب ہے کہ آپ قوم پہ احسان نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے نا. ہمیں تو بتاؤ کہ تم نے یہ پارٹی جھنڈا قومی پرچم اتار کے کیوں لگایا. ٹھیک ہے. کوڈ آف کنڈکٹ ہے پورا, یہ تو ٹھیک ہے نا, پروٹوکول ہے. جی صحیح ہے. اور اس طرح کی بونگیوں پہ بونگیاں وہ مسلسل ماری جا رہے ہیں. یہ آج میٹنگ تھی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اوپر,
جس میں ظاہر ہے کہ پیراملٹری فورس کے نمائندے بھی بیٹھتے ہیں, افواج پاکستان کے نمائندے بھی بیٹھتے ہیں, پولیس بھی بیٹھتی ہے, وفاقی حکومت کا وزارت داخلہ کا سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہی ہے. جی. اور یہ میٹنگ ہوئی پشاور میں, اور پشاور اس صوبے کا دارالحکومت ہے جس صوبے کے بارڈر کے اوپر جنگ لگی ہوئی ہے جی. اور وہاں کا نو منتخب چیف منسٹر کہتا ہے میرے کو تے اس میٹنگ چان دا ٹائم ہی نہیں ہے گا. پھر وہ کرنے کیا ہے؟ وہ جا کے اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے 60 مرسیڈیز گاڑیوں, BMW گاڑیوں کے اور مرسیڈیز گاڑیوں کے پروٹوکول کے ساتھ. اور جہاں پہ یہ خیبر پختونخوا ہاؤس واقع ہے وہاں پہ ایک گیسٹ ہاؤس میں ہمارے دوست جو ہیں وہ بھی مقیم تھے, تو کہہ رہے تھے کہ دھما چوکڑی مچائی ہوئی تھی, انہوں نے عذاب کیا ہوا تھا رات. کس چیز کا تھا؟ ہاں کس چیز کا عذاب, یعنی کہ کیا ہو رہا تھا وہاں پر؟ مطلب جو یوتھیے کرتے ہیں, میوزک بجا رہے تھے, یہ کر رہے تھے, وہ شروع ہو گیا گاڑیوں کے اندر سے. یہ تھوڑی میں زیادہ والی ایک مثال. اب وہ کہیں نا کہ وہ ہم نے کال بھی کیا پولیس کو, پولیس والے کہیں جی خیبر پختونخوا کے پروٹوکول والے لوگ ہیں, ہم ان کو کیسے کر سکتے ہیں, ہم ان کو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. وہ ہم نے جا کے کر دیا. یعنی کہ سہیل افریدی صاحب پارٹیاں کر رہے ہیں, اب شروع ہو گئی پارٹی, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. یہ ہے ان کی 72 گھنٹے ہو چکے ہوں گے جب تک یہ ولاگ جائے گا آن ایئر, تو یہ ہے ٹوٹل ان کی اب تک کی اچیومنٹ. ٹھیک ہے دادا. ویسے عمران خان کو تو جیل میں بھی 804 دن ہو گئے, لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے, کیا آپ کی پروفیسی اس بارے میں ہوگی کہ گنڈا پور بیٹھا ہوگا اور گانا گا رہا ہوگا, یاد تو آتی ہوگی, کوئی ایسا ہوگا تو ان کو مس کرنا پڑے گا گنڈا پور کو؟ بات یہ ہے کہ مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک صاحب جو تھے وہ کفن چوری کیا کرتے تھے. اچھا. تو مطلب کہ انہوں نے مطلب فوت ہو گئے, تو ان کا جو صاحبزادہ تھا اس نے کہا کہ اب میں ایسی بات کیا کروں کہ لوگ جو ہیں میرے باپ کے بارے میں اچھی بات کہیں, کیونکہ میرا باپ تو کفن چوری کیا کرتا تھا مردوں کے. تو ان کے صاحبزادے نے یہ کام شروع کیا کہ وہ کفن چوری کے ساتھ ساتھ انہوں نے لاشوں کی بے حرمتی بھی شروع کر دی. اچھا ٹھیک ہے. اب جب لوگ دیکھتے تھے کہ یار لاش قبر کے باہر پڑی ہے اور میرا مطلب ہے کہ اس کی بے حرمتی ہوئی ہے, مختلف سمبلز ہیں نا, ہم سکرین پہ نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے تھے یار اس کا باپ اچھا تھا, وہ صرف کفن چوری کرتا تھا, لاش کی بے حرمتی تو نہیں کرتا تھا. یہ کیس اب آپ کو علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اچھا لگنا شروع ہوگا کہ یار وہ بوگیاں مارتا تھا لیکن اس لیول کی نہیں مارتا تھا. حلیمہ خان کو پروٹوکول نہیں دیا, اس نے چلا گیا. ٹھیک ہے, مطلب کسی سے عجیب ڈنگرانہ قسم کی طبیعت پائی ہے موصوف نے. اس نے کسی کو بھی پروٹوکول, وہ تو اس کو نہیں پروٹوکول دیا جس سے وہ ملنے آیا تھا. اور پھر بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے ملنے دیا جائے, ٹھیک ہے, مجھے ملنے دیا جائے کیونکہ میں نے کابینہ فائنل کرنی. اور یہ اعتراف جرم ہے. آپ کو پتہ ہے 2018 میں سپریم کورٹ نے ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں بنے ہوئے ایک بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو شخص کنوکٹڈ ہو اس کے احکامات پارٹی اور سیاست کے معاملے کے اندر نہیں لیے جا سکتے. اور یہ درخواست دی تھی عمران احمد خان نیازی صاحب اور ان کے ایک کارکن نے. اور سپریم کورٹ گئے تھے کہ جناب نواز شریف جیل میں بیٹھ کے اپنے سیاسی معاملات چلا رہا ہے, تو اس کے اوپر پھر کافی لمبا چوڑا فیصلہ لکھا تھا. اچھا ٹھیک ہے, ثاقب نثار صاحب نے, اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو شخص کانوکٹ ہو جائے اس کا پھر سیاسی معاملات کے اندر جو بادشاہ خود نہیں بن سکتا, یہ الفاظ تھے اس کے. میں آپ کو پورا ریفرنس دے دوں گا اس کو, وہ باقاعدہ رپورٹ شدہ کیس ہے, PLD کے اندر شائع ہوا ہے 2018 میں. انہوں نے کہا جو شخص خود بادشاہ نہیں بن سکتا وہ بادشاہ گھر کیسے ہو سکتا ہے, جو خود بادشاہ بننے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا تو وہ بادشاہ بنانے والا کیسے ہو سکتا ہے. یہ ثاقب نثار صاحب کے الفاظ تھے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے زیادہ چڑ پھاں کی نا, تو انہوں نے اے والا فیصلہ چوک کے سامنے رکھ دینا کہ بھائی جان یہ اس جواز پہ تو آپ اس سے نہیں مل سکتے کہ آپ نے حکومت بنانی ہے, کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وائلیشن ہوگی. جی ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے نا, اب میری بات سمجھ گئے نا. تو وہ بار بار, یہ تقریباً 2 دفعہ اس کا انٹریکشن ہوا ہے, باقی اس نے یوٹیوبر اور ولاگر کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے, اور ہر انٹریکشن کے اندر اس نے, میں نے کم از کم 3 مرتبہ سنا ہے اس کے منہ سے کہ مجھے ملنے دیا جائے تاکہ میں کابینہ فائنل کر سکوں. یہ اس کا اعتراف جرم ہے, یہ FIR ہے, اور یہ وفاقی حکومت کے ہاتھ میں اس نے باقاعدہ چھتر پکڑایا ہے, ٹھیک ہے, جس کے اوپر 804 لکھا ہوا کہ میرے سر چمارو. اب اگر وفاقی حکومت کے اندر رانا ثناء اللہ, محسن نقوی, طلال چودھری, ان میں سے کوئی اگر شرارت پہ اتر آئے تو وہ جسٹیفائی ہوگا, اس کے پاس جواز ہوگا. کیا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جی, حکومت اناؤنس کرو تسی تے چلے جاؤ, کابینہ اناؤنس کرو تو ملاقات کروا دینے تھوڑی. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ موصوف جو ہیں وہ, اچھا ایک اور بھی بات آپ نے نوٹ کی ہے, جس گھن گرج کے ساتھ جی اور جن سخت الفاظ کے ساتھ وہ CM بننے سے پہلے خان صاحب کو رہا کرنے کی بات کرتے تھے, ٹھیک ہے, اب یہ جو ان کی چیف منسٹر بننے کے بعد جو 2-3 ٹاکس میں نے سنی ہے, یہ پل بھر میں کیا ماجرا ہو گیا, سردیاں آ گیا, ٹھنڈ کا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا, ہو سکتا میری زبان ہی بدل گئی ہے. ہو سکتا ہے, کوئی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, ہاں کسی کا ہاتھ ہو. بھائی حبیب اکرم صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ 3 گھنٹے کے لیے خیبر پختونخوا کے اندر 4 بڑوں کے فون بند تھے. اچھا, آج جس دن ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں, آج سے 24 گھنٹے پہلے, اچھا بلکہ 48 گھنٹے پہلے, آج سے مطلب کہ حلف اٹھانے والے دن, حلف اٹھانے کے بعد 4 امپورٹنٹ لوگوں کے فون 3 گھنٹے کے لیے بند تھے. یہ حبیب اکرم صاحب نے انکشاف کیا ہے, اور حبیب اکرم صاحب کی ہمدردیاں, اگرچہ وہ بہت قریب میرے عزیز دوست ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ برخوردار آپ نے کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ PTI کے مطلب قریب سمجھے جاتے ہیں, عمران خان صاحب کے عاشقین میں شمار ہوتا ہے. تو اب اگر وہ یہ بات اور اس کی نشاندہی کر رہے ہیں تو وہ بیسیکلی وسل بلوئنگ کر رہے ہیں کہ رل کے تے کچھ خان دے خلاف کرن ڈے جے کام, وہ بیسیکلی یہ والی وسل بلوئنگ کر رہے ہیں. اچھا, لے دادا پھر تو آڈینس کو ایک سوچنے کا موقع دیا جانا چاہیے کہ پنجابی کے اندر ایک محاورہ آپ کو سنا تو جاتے جاتے. جی پلیز. چوراں نو پہ گئے مور تے موراں نو لے گئے ہور. ہائے دادا, اس کے ساتھ ہی آج کے ویلاگ کا اختتام کریں گے, اور آڈینس کو کہیں گے کہ اگر وہ کوئی گیس کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی بتائیں کامنٹ سیکشن میں کہ جی وہ چور کون تھے اور مور کون تھے. بہت شکریہ. اور جو مور اٹھا کے بھاگ گیا وہ کون تھا, تھینک یو جی.